نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنا لیسن نمبر 8 یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر پہلے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیوں رکھا، اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم نے بات کی کہ جو بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا وہ ان کی نسل میں سے تھا، ٹھیک۔ اور سیکنڈ یہ کہ یہ جو ان کا وقت ٹائم ہے نبوت کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے ٹائم سے بہت قریب ہے، ٹھیک۔ تو مناسب یہ تھا کہ ان کا ذکر پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیکنڈ یہ کہ قرآن میں بھی ان کا ذکر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ آیا ہے، یعنی دونوں کا ذکر ایک ساتھ قرآن میں آیا ہے، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر دیکھیں گے قصہ، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے عافیت دی تھی جب وہ اپنے ملک سے نکلے تھے، وہ حضرت شعیب ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں، پاسبل نہیں، کیونکہ ٹائم بہت دور کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ایک چیز فار شیور ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو تھے یہ مدین کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اہل مدین جو ہیں وہ عربی باشندے تھے، یعنی عرب کے رہنے والے تھے، جو اطراف شام میں ارض معان میں کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی لوکیشن ہے، جو حجاز سے متصل یعنی حجاز سے جڑا ہوا اور بحریہ قوم لوط کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی جو قوم تھی یہ انتہائی بے ایمان اور چور قوم تھی، ٹھیک۔ اور یہ کیا کرتے تھے، مسافروں کو لوٹا کرتے تھے، مسافروں پہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے تھے جب وہ ان کے علاقے سے گزرتے تھے، اور یہ موسٹلی جو ہے یہ تجارت کیا کرتے تھے، یعنی بزنس مین تھے، ٹھیک۔ اچھا، ایک چیز اور ان کے اندر تھی کہ وہ یہ درخت کی پوجا کرتے تھے، اور اس ایک خاص درخت کی پوجا کرتے تھے جس کا نام ایکا تھا۔ تو قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو اصحاب الایکا کہہ کے بھی بلایا گیا ہے، پکارا گیا ہے، ٹھیک۔ جب ان کی قوم میں اتنی برائیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام، جو انہی کی قوم میں سے تھے، ٹھیک۔ اچھا، انہوں نے وہی تبلیغ کی جس طرح پہلے انبیاء کا ہم نے دیکھا کہ وہ ان کو بتاتے تھے، توحید کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، بلکہ یہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسپیچ دیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، یعنی اتنے اچھے خطیب تھے، یعنی انبیاء کے خطیب، دی اسپیکر۔ اتنے اچھے طریقے سے یہ بات کیا کرتے تھے، لیکن ان کی قوم وہی نہیں مان کے دیتی تھی، بلکہ کہتی تھی جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں کیا تم ہمیں اس سے ہٹانے آئے ہو، کیا تم یہ بات کرتے ہو۔ بہرحال انہوں نے تبلیغ جاری رکھی، ان کو بتاتے رہے، اور قوم تھی کہ مان کے نہ دیتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا، ٹھیک۔ وہ کیا عذاب تھا، 7 دن تک ان پر شدید گرمی جو ہے وہ جاری رکھی گئی، ٹھیک۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ سانس اکھڑ رہی ہے، اتنی گرمی تھی، ٹھیک۔ اس کے بعد 7ویں دن آسمان پر بادل جو ہیں وہ نمودار ہوئے، ٹھیک۔ اچھا، ان بادلوں کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ اب بارش ہوگی اور موسم بہتر ہو جائے گا، لیکن وہ بادل عذاب کے بادل تھے، ان میں سے آگ ان کے اوپر برسی، ٹھیک، اور ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے لیسنز دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے لیے اس میں اسباق ہیں۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ بعض دفعہ حق بالکل سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی،
ہم نے بات کی نا، جب یہ آج بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی پرسیپشن بن جاتا ہے تو سامنے کی بات اس کو نظر نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک، جب اس کا ایک بلیو بن جاتا ہے، یعنی وہ ایک درخت کو پوج رہے ہیں، ٹھیک، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، تو سمجھ آ رہی ہے کہ آج اگر وہ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن بس آنکھوں پہ پردہ ہے، اور یہی بات ہے کہ بس اپنے باپ دادا اور ان سب کو یہ کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہی جو ہے بہتر ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ بات کرنے والا، اسپیچ کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، چاہے خطیب الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک، یعنی اس نے تو اپنی طرف سے بات پوری اچھے طریقے سے پہنچا دی، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ مان کے دیں، ٹھیک۔ تو تبلیغ کرنے والے کے لیے اس میں تسلی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے کہ لوگ مان نہیں رہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مان جائیں، ہر طریقے سے ان کو بتانے کی کوشش کی، لیکن جنہوں نے ماننا تھا وہ مانے، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، ٹھیک، ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ نمبر 3، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے انشاءاللہ جب ہم آیتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، انہوں نے کہا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں تم منع کرو، یعنی نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آیتیں دیکھیں گے تو اور چیز کلیئر ہوگی، لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں برائیوں سے روکے گی، اور اگر نہیں روک رہی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کیا غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو فار شور نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور ہمیں نوٹ کرنی چاہیے، یہ کہ برکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اس سے کوئی برکت نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا، یعنی ان کا حساب جو ہے ان کو کم تولا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بہاف پہ بات کر رہا ہے، ٹھیک، یعنی ہمارا دین جو ہے وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، یعنی ان کے لیے ہے یعنی ہمارا دین جو ہے وہ عدل و انصاف جو ہے وہ پسند کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہ ہو، ٹھیک۔ اور ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی برائی کے بارے میں فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ سخت محنت، قحط سالی، یعنی جہاں پہ کھانا ختم ہو جاتا ہے اس کو قحط سالی کہتے ہیں، اور حکمرانوں کا ظلم و ستم یہ نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے کہ ناپ تول صحیح کر کے دینا چاہیے، ٹھیک۔ اچھا، جن صورتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 85 سے 93، سورہ ہود آیت نمبر 84 سے 95، سورہ شعراء آیت نمبر 176 سے 191، سورہ الحجر آیت نمبر 78 and 79، ٹھیک۔ چلو اب ہم ایک دو صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پڑھوں گی سورہ ہود آیت نمبر 84 سے 95۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، یعنی میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ آسودہ حال یعنی صحیح ہو، خود کما سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کا میننگ یہ۔ اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، اور اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں، اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو، تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
اے میری قوم، میری مخالفت تم میں سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے، تم سے ایسا کوئی کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں سے کمزور بھی ہو، اور اگر تم ہمارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرے پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر تھی۔ ایک اور دیکھ لیتے ہیں، سورہ ہجر آیت نمبر 78 اور 79۔ اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی ظالم گنہگار تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ یعنی یہاں پر دونوں شہر یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ ٹھیک، چلیں، یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام، یہیں پر رکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔